جواب میں اس کو ملک الموت کہتا تیار ہو جاؤ خوفناک عذاب کے لیے اور کھولتے پانیوں کے لیے، کانٹے دار جھاڑیوں کے لیے اور بے شمار عذاب کی شکلوں کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا دوست واجد علی امتی۔ میرے دوستو، اللہ جل شانہ نے ہم کو دنیا میں بہت مختصر زندگی کے لیے بھیجا ہے۔ نہ ہم دنیا میں اپنی مرضی سے آئے ہیں، نہ دنیا سے ہم اپنی مرضی سے جائیں گے۔ اللہ نے چاہا دنیا میں بھیجا، اللہ چاہے گا تو دنیا سے لے جائے گا۔ تو میرے دوستو، جب انسان دنیا سے جاتا ہے، جو موت کا حالات اس کے اوپر ہوتا ہے وہ بہت خطرناک و بہت سخت ہوتا ہے۔ جب انسان نیک ہوتا ہے تو اس سے روح بہت آسانی سے نکلتی ہے۔ جب انسان گناہگار ہوتا ہے تو اس کا جو روح ہے تو وہ بہت سختی سے نکلتا ہے۔ میرے سیٹ پر جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہو، انشاءاللہ اس کو دیکھ لیں کہ انسان کی روح کیسی قبض ہوتی ہے۔ جب نیک انسان ہوتا ہے تو اس کا روح کیسے قبض ہوتا ہے، جب گناہگار ہوتا ہے تو اس کا روح کیسے قبض ہوتا ہے۔ اس کو دھیان سے سنیں اور غور سے سنیں، اور میرے دوستو بھائیو، اپنے آپ کو گناہ سے بچائے۔ تو آؤ انشاءاللہ اس ویڈیو کی طرف پر جاتے ہیں۔ ملک الموت کہتا ہے اے خبیث روح جو خبیث جسم میں تھی، باہر آ۔ اب وہ واپس تو ہو نہیں سکتا، اپنے آپ کو روک تو سکتا نہیں، تو وہ حیران پریشان خوف زدہ، تو اس کے جواب میں اس کو ملک الموت کہتا تیار ہو جاؤ خوفناک عذاب کے لیے اور کھولتے پانیوں کے لیے، کانٹے دار جھاڑیوں کے لیے اور بے شمار عذاب کی شکلوں کے لیے۔ تو اس کی روح کو جب کھینچتے ہیں تو رگ رگ سے وہ کٹ کٹ کے نکلتی ہے، تو سارا وجود زیر و زبر ہوتا ہے۔ سکرات کا درد ساری دنیا کے دردوں پر حاوی ہے۔ جب اس کی روح نکلتی ہے اور اس کو لے کر آسمان پر چلتے ہیں تو دروازے پر پہنچتے ہیں تو اندر سے فرشتے پوچھتے ہیں کون ہے؟ کہتے ہیں فلاں فلاں کا بیٹا ہے۔ یہ تو وہی بدماش ہے جو بدماش جسم میں تھا، یہ وہ بدبخت روح ہے جو بدبخت جسم میں تھی، کہ ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلیں گے اور ان کے لیے جنت کے دروازے نہیں کھلیں گے، پھر یہ وہاں سے نیچے گرائے جاتے ہیں جو اللہ کا قید خانہ ہے سجین۔ وہ تمہیں خبر نہیں کہ وہ کیا خوفناک قید خانہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اسے وہاں دھکیل دیا جاتا ہے۔ پھر قیامت تک اس کے لیے انتظار کی گھڑیاں ہیں اور عذاب کی شدت ہے۔ کوئی نیک آدمی اللہ تعالیٰ کے دربار میں جانے کا اس کا وقت آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جب کوئی نیک مرد عورت کے جانے کا وقت آتا ہے تو اس کے لیے بھی فرشتے آتے ہیں اور آ کر اس کو خوشخبری دیتے ہیں اور آ کر اس کو تسلی دیتے ہیں کہ آپ غم نہ کریں، پیچھے والے بھی آپ کو مل جائیں گے، آپ خوف نہ کریں، آگے ساری منزلیں آپ کے لیے آسان ہیں، آپ کے لیے جنت بھی تیار ہے، رب بھی مہربان ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ ملک الموت اور 4 فرشتے آتے ہیں، وہ 4 فرشتے اس کو سہلاتے ہیں، دباتے ہیں کہ موت کا درد اسے محسوس نہ ہو، اور ملک الموت فرماتے ہیں اے نیک روح جو نیک جسم میں تھی، باہر آؤ، آپ کو بشارت ہو آپ کے لیے جنت تیار ہو چکی ہے اور وہاں کی ساری نعمتیں آپ کے لیے میسر ہو چکی ہیں، اور اللہ آپ پہ راضی ہو چکا ہے اور اللہ آپ پہ خوش ہو چکا ہے۔ اس پر اس کی روح کو نکالا جاتا ہے، پھر سارے فرشتے اس کو استقبال کے ساتھ جب آسمان پر لے جاتے ہیں تو اندر سے پوچھتے ہیں کون ہے؟ کہ فلاں فلاں کا بیٹا، فلاں فلاں کی بیٹی۔ کہتے ہیں یہ تو نیک روح تھی جو نیک جسم میں تھی، مرحبا بہی، اس کو ہم سب استقبال کس کا کرتے ہیں، اور ایک دم آسمان کے دروازے کھلتے ہیں، پھر وہ پہلا دوسرا تیسرا چوتھا سارے آسمان پار کرتا ہوا اللہ پاک کے عرش کے نیچے کے جا کر، مرد ہے یا عورت، وہاں جا کر سجدے میں سر رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں اس نے ہمیں خوش کیا، ہم اسے خوش کریں گے، اور اس کو عافیت کے ساتھ وہاں آسمان میں، پہلے آسمان سے لے کر اللہ کے عرش تک یہ سب ویٹنگ روم بنے ہوئے جہاں اللہ اپنے اپنے درجات کے مطابق جنت والوں کو ٹھہراتا ہے، اور وہ انتظار گاہ ہے اور وقت ختم ہو جاتا ہے، لہذا انتظار کی جو تکلیف ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ وقت ختم تو انتظار کا احساس ختم، اور ٹائم کے گزرنے کا احساس ختم، وقت کو ختم کر دیتا ہے، گزرنے کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ تو اس طرح میرے عزیزو، یہ 2 موتیں ہر انسان دیکھتا ہے، یا وہ جنت کے فرشتوں کا استقبال دیکھتا ہے، یا
تو میرے دوستو آپ نے یہ بیان سن لیا، یہ مولانا طارق جمیل صاحب کا بیان ہے۔ تو بھائیو اب آپ سوچ کر لو کہ جب انسان سے رخ نکلتا ہے گناہگار سے تو اس کا علامات کیسے ہوتے ہیں۔ جب نیک انسان سے رخ نکلتا ہے تو میرے دوستو بھائی وہ کتنا خوش قسمت ہوتا ہے، اس کا رخ آسانی کے ساتھ نکلے گا۔ اور جب نیک گناہ سے اپنے آپ کو نہیں بچائے گا تو میرے دوستو بھائیو اس کے لیے پھر خطرناک گھڑیاں انتظار کرتی ہے، جو موت کے بعد، یہ تو خالی موت کی سختی ہے، جو موت کے بعد پھر سختی ہو اس سے بھی زیادہ ہے۔ تو میرے دوستو جتنی میری بات سنتے ہو سب اپنے آپ کو گناہ سے بچاؤ، اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ۔ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ محبت کرتا ہے، بے انتہا زیادہ محبت کرتا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، لیکن اللہ نے یہ خالی فرمایا اس لیے ہے کہ میرے بندے مجھ سے ڈرے، میری طرف رجوع ہو جائے اور میرے نبی کی طریقوں پر زندگی گزارے۔ اپنے آپ کو اس چیزوں سے بچانا جو اللہ کو ناپسند ہے، اللہ کو پسند نہیں، اپنی زندگی وہ چیزوں میں لگانا جو اللہ کو پسند ہے، جو اللہ کو بہت پیارے ہیں۔ تو اس کے لیے سب سے محبوب جو چیز ہے وہ اپنی نبی کی سنتیں ہے، تو اپنی نبی کی سنتوں پر زندگی گزار لے اور اللہ کو راضی کر لے۔ موت کے وقت بھی خوشی ہے اور موت کے بعد بھی ہمیشہ کے لیے پھر خوشی ہے۔ اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔